جڑواں شہروں پنڈی اور اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ ہر قسم کے احتجاج، جلسے جلوس پر پابندی۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کے انعقاد پر قانون فی الفور حرکت میں آئے گا۔ اسلام آباد پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ کسی شرپسند کو شہریوں کے امن و سکون میں خلل پیدا کرنے کی اجازت ہرگز نہیں۔ شرنگیزی کرنے والوں سے سختی سے نمٹیں گے۔ قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پی ٹی آئی رہنما شاہد خٹک نے کہا ہے کہ اگر وفاقی حکومت چاہتی ہے کہ آج کوئی مظاہرہ یا دھرنا نہ ہو تو شام 4 بجے تک بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروا دے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ دھمکیوں سے معاملات کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ اگر احتجاج میں پولیس کو لایا گیا اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کی گئی تو قانون اپنا راستہ لے گا۔ پروگرام آج حازیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے مزید کہا، بانی پی ٹی آئی خیریت سے ہیں، افواہ بالکل غلط ہے۔ ہم نے ان کو کہا تھا دھمکیوں کو چھوڑیں، وزیر اعظم سے ملاقات کراتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج سے متعلق کہا کہ اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا لیکن یہ آپشن زیر غور ہے۔ بیرون ملک بیٹھ کر اداروں میں مسائل کی باتیں کرنے والے سن لیں، وہ بہت جلد وطن واپس آ رہے ہیں، انہیں لایا جا رہا ہے اور ساری باتوں کا جواب دینا ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی وارننگ، کہا کہ اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فیک نیوز پھیلا کر انہیں بیرون ملک تحفظ ملے گا تو یہ ممکن نہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ خیبر پختونخوا میں غیر قانونی مقیم افغانوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت کے فیصلے پر عمل کرنا پڑے گا۔ غیر قانونی افغانیوں کو نکالنے کی ذمہ داری علاقہ ایس ایچ او کو دینے کا اعلان، کہا ایس ایچ او اپنے علاقوں میں مقیم غیر قانونی افغانیوں کو نکالے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم کے بعد آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کا ایک نوٹیفیکیشن آئے گا، جلد ہی یہ معاملات حل ہو جائیں گے۔ قانون پاس ہو چکا ہے، نوٹیفیکیشن بھی اس سے جڑا معاملہ ہے۔ نوٹیفیکیشن کے حوالے سے ایسا کچھ نہیں کہ معاملات رک گئے ہوں، غیر ضروری افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت پہلے سے ہی آئینی طریقہ کار کے مطابق ہے۔ اس آئینی ترمیم کے تحت نومبر 2027 تک آرمی چیف کی مدت ملازمت ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد کچھ اضافی ترامیم شامل کی گئی تھی۔ نجکاری کمیشن کا اجلاس، سرمایہ کاری کمیٹی کی 3 سرکاری اداروں کو نجکاری پروگرام میں شامل کرنے کی سفارش۔ پاک میٹلز لمیٹڈ، پاکستان منرلز ڈیولپمنٹ کارپوریشن اور نیشنل انشورنس کمپنی شامل۔ سندھ انجینئرنگ اور یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کو نجکاری پروگرام سے خارج کرنے کی سفارش۔ ترکی کے وزیر توانائی الپرسلان بیرکتار وفد کے ساتھ اسلام آباد پہنچ گئے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز مالک اور پاکستان میں ترکی کے سفیر نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ اور متحدہ عرب امارات کا 54واں قومی دن آج منایا جا رہا ہے۔ دبئی، ابوظہبی اور دیگر اماراتی ریاستوں میں جشن، آتش بازی۔ پاکستانی بھی اماراتی قومی دن کے جشن میں آگے۔ پاکستانی برادری کا دبئی کو مزید سرسبز بنانے کا عزم۔ اماراتی 54ویں قومی دن پر 54 پودے تقسیم۔ بنگلہ دیش کی عدالت نے بدعنوانی کے مقدمے میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی بھانجی برطانوی رکن پارلیمنٹ ٹیولپ صدیق کو 2 سال قید کی سزا سنا دی۔ 1 لاکھ ٹکا جرمانہ بھی عائد۔ جرمانہ ادا نہ کرنے پر مزید 6 ماہ سزا میں اضافہ شامل ہوگا۔ مقدمے میں شیخ حسینہ کو 5 سال، بہن شیخ ریحانہ کو 7 سال، دیگر ملزمان کو 5 سال کی سزا سنائی گئی۔ ان تمام افراد پر اثر و رسوخ کے استعمال سے ڈھاکہ کے ڈپلومیٹک ایریا میں پلاٹ لینے کا الزام ہے۔ اس سے پہلے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو انسانیت کے خلاف جرائم میں سزائے موت اور بدعنوانی کے مقدمے میں 21 برس قید کی سزا بھی سنائی جا چکی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کا امریکی صدر ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم دفتر کے مطابق دونوں رہنماؤں نے غزہ کو عسکریت سے پاک اور حماس کو غیر مسلح کرنے کے عزم پر تبادلہ خیال کیا۔ امن معاہدے کو آگے بڑھانے پر بھی بات چیت ہوئی۔ صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم نیتنیاہو کو مستقبل قریب میں وائٹ ہاؤس مدعو کر لیا۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے ایک بیان میں اسرائیل پر شام سے تعلقات بہتر بنانے پر بھی زور دیا تھا۔
ایشیائی ممالک میں سمندری طوفانوں، بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کی تباہ کاریاں، لاکھوں لوگ متاثر۔ ایک ہفتے کے دوران 1100 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے، ہزاروں بے گھر ہو گئے۔ انڈونیشیا میں 604، سری لنکا میں 366، تھائی لینڈ میں 176، ملائیشیا میں 3 افراد ہلاک ہوئے۔ سری لنکا میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ صدر انورا کمارا نے سمندری طوفان، بارشوں اور سیلاب سے بڑے پیمانے پر ہوئی تباہ کاریوں کو 2004 کے سونامی کے نقصانات سے زیادہ تباہ کن قرار دے دیا۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ امریکہ کی کئی ریاستیں برف کے طوفان کی زد میں آ گئیں۔ عمارتیں، مکانات، سڑکیں 2 فٹ سے زائد برف سے ڈھک گئیں۔ ہزاروں پروازیں منسوخ اور تاخیر کا شکار ہوئیں۔ شکاگو کے ایئرپورٹ پر 8.4 انچ برف ریکارڈ۔ شہر میں ماہ نومبر میں سب سے زیادہ برف پڑنے کا ریکارڈ بن گیا۔ محکمہ موسمیات نے آج سے ملک کے بیشتر حصوں میں بارشوں، یکبستہ ہواؤں اور برف باری سے سردی کی شدت بڑھنے کی پیشگوئی کر دی۔ ہانگ کانگ میں کثیر المنزلہ رہائشی کمپلیکس میں بدھ کو لگنے والی آگ سے ہلاکتوں کی تعداد 151 ہو گئی۔ 40 سے زائد افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ ابتدائی شواہد کے مطابق عمارت میں ناقص سامان کا استعمال آگ پھیلنے کا سبب بنا۔ واقعے کی تحقیقات میں تعمیراتی کمپنی کے ڈائریکٹرز اور انجینئر سمیت 14 افراد گرفتار کیے گئے۔ عمارت کی تلاشی کا عمل مکمل ہونے میں 3 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ آسٹریلیا نے 40 سال سے زائد عمر کے کھلاڑیوں کا T20 ورلڈ کپ جیت لیا۔ فائنل میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 7 وکٹ سے شکست دی۔ پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 9 وکٹ پر 150 رنز بنائے۔ فواد عالم نے 24، عبدالرزاق نے 19 رنز اسکور کیے۔ آسٹریلیا نے ہدف 19 اوورز میں 3 وکٹ پر حاصل کر لیا۔ میچ جیو سپر سے براہ راست نشر کیا گیا۔ کراچی کے مقامی ہوٹل میں IMC اوور 40 T20 ورلڈ کپ کی اختتامی تقریب۔ ایونٹ میں شریک ٹیموں کے کھلاڑیوں اور آفیشلز کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ سندھ مہمان خصوصی، غیر ملکی کھلاڑیوں کا فوک گیتوں پر رقص۔ سری لنکا میں ہونے والی ورلڈ پاور لفٹنگ چیمپئن شپ میں پاکستان کے حسنین رضا کی شاندار کارکردگی۔ ماسٹر 2 کیٹیگری میں گولڈ میڈل حاصل کر لیا۔ حسنین نے 94 کلو گرام کیٹیگری میں 250 کلو گرام ڈیڈ لفٹ سمیت 570 کلو گرام وزن اٹھا کر سونے کا تمغہ اپنے نام کیا۔ اور پاکستان آئیڈل کے گالا راؤنڈ میں جگہ بنانے والے بہاولپور کے نوجوان آریان نوید بھٹی کا گھر واپس پہنچنے پر شاندار استقبال۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ آریان نے سخت حالات کے باوجود کبھی ہمت نہیں ہاری، ہمیشہ اپنی محنت سے نام بنانے کا خواب دیکھا۔